السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا نامہ پارہ ہے اور سورہ الانفال ہے، اور آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک میں پہلے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاما وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ سامعین، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جائیں ان پر ہماری آیات، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا بھی لا سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، ان کے احوال ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، أَوْ ائتنا بعذاب أليم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل کر دے۔ اب دیکھیں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے لگے اگر حق بھی ہے تو ہم نہیں مانتے، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل کر۔ یہ عذاب کو مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے اگر حق ہے تو ہم مان جائیں، ہم اس کو تسلیم کریں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اور نہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کو عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ وما كان الله معذبهم، اور نہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، وهم يستغفرون، اور وہ استغفار کرے، معافی مانگ لیں۔ وما لهم الا يعذبهم الله، اور کیوں نہ دے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب۔ وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں بیت اللہ سے، مسجد حرام سے۔ وما كانوا اولیاءہ، اور نہیں ہے وہ اس کے اختیار والے، یعنی متولی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جو اختیار والے یا متولی وہ پرہیزگار ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم، اور نہیں ہے ان کی نماز، عند البیت، کعبہ کے پاس، الا مکاء وتصدیة، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو تم عذاب کو جو تم کفر کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کفار مکہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ اگر یہ قرآن حق ہے، جو تو کلام ہمیں سنا رہا ہے یہ اللہ کی سچی کلام ہے، تو اللہ سے دعا کر ہم اس کو ماننے والے بن جائیں۔ کہنے لگے اگر یہ حق ہے تو پھر اللہ سے دعا کر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائے، اور اسی طرح ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے مشکل نہیں، پہلی کتنی قومیں میں نے تباہ کر دی، برباد کر دی، ان پر ہمارا عذاب آیا جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، تو میں ان کو بھی عذاب دے سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے اللہ کے رسول آپ جہاں موجود ہوں میں عذاب نازل نہیں کرتا، اور ایسی قوم جو معافی مانگے ان کو بھی ہم عذاب کی لپیٹ میں نہیں لیتے۔ سامعین، یہ اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ محمد کریم اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے ہیں کہ ان کی وجہ سے، قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر عذاب نہیں بلکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، یہ تیری کلام ہے، کلام اللہ ہے، تیری کتاب ہے، تیرے نبی کی سنت
تیرے نبی کے فرامین تیری طرف سے نازل کردہ وہ شریعت ہے۔ اللہ تیرا کلام سچا، تیرا قرآن سچا، تیرے نبی کا فرمان سچا۔ اللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو ماننے کا اور عمل کرنے کا حق ادا کریں۔ آخر میں میری گزارش ہے پوری دنیا کے بہنوں اور بھائیوں سے کہ یہ میرا پروگرام آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ اور اس کے ساتھ الحمدللہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتا ہوں، جس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین بنانے جا رہا ہوں، اور اسی طرح ادارہ بنانے جا رہا ہوں جس میں سکول کی اور دین کی دونوں تعلیمیں ہوں گی۔ اس کا نام ہوگا محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ تو اس کے لیے ہمیں 6-7 ایکڑ جگہ چاہیے، اور اس کی عمارت کے لیے بھی آپ ہمارا تعاون کریں۔ جو بھائی جگہ لے کر دینا چاہیں اپنی ہمت کے مطابق، 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال 1 ایکڑ، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور جو عمارت کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیں وہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، ساری امت کو ہم نے ایک کرنا ہے۔ ہم مسلکوں کی تفریق کو ختم کر کے ساری امت کو ہم نے ایک کرنا ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ اگر ایک ہو جائیں گے تو ہماری طاقت مضبوط ہو جائے گی، کفر کے خلاف ہم کچھ کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔